والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، اشہور حج یعنی حج کے مہینوں کی مناسبت سے اسلام کے اہم اور بنیادی فریضہ حج کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. حج کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہوئی ان بنیادی باتوں میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حج کس کو کہتے ہیں
حج کا خلاصہ، حج کا لب لباب اور نچوڑ کیا ہے؟ 4 مقدس مقامات میں حاضر ہو کر 7 افعال اور 7 کام کرنے کا نام حج ہے۔ گویا حج حاضری ہے چند مقدس مقامات کی۔ ان مقدس مقامات میں سب سے پہلا مقدس متبلک مقام بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی حاضری ہر حاجی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ بیت اللہ سے متصل ہی صفا مروہ، ان مقدس مقامات کی حاضری بھی حاجی کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح متبرک و مقدس مقام وادی منا، میدان منا کی حاضری بھی حاجی کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ میدان عرفات میں حاضر ہونا، مزدلفہ کے مقام پہ حاضر ہونا، یہ چند مقدس متبرک مقامات ہیں۔ ان مقامات میں حاضر ہو کر چند افعال کی ادائیگی حج کہلاتی ہے۔ یہ بات تو عرض کی جا چکی ہے۔ آج کے خطبہ میں جو بات عرض کرنی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح عرض کرنے کی، ہم سب کو صحیح سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح چند مقدس متبرک مقامات پر حاضر ہونا حج ہے، جس ہستی نے، جس شخصیت نے ہمیں بتایا کہ یہ مقام متبرک ہے، جس ہستی نے ہمیں بتایا کہ بیت اللہ کتنا مقدس ہے، جس ذات نے ہمیں بتایا ملتزم کیا ہے، جس آقا نے ہمیں بتایا رکن یمانی کیا ہے، جس ہستی نے ہمیں بتایا صفا مروہ کیا ہے، جس ذات نے ہمیں بتایا کہ صفا مروہ پہ جا کے کرنا کیا ہے، جس آقا نے ہمیں بتایا کہ مینا میں کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، عرفات میں کب پہنچنا ہے، عرفات میں کیا کچھ کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، جس ہستی نے، جس شخصیت نے ان تمام مقدس اور متبرک مقامات کی حاضری سکھائی، اور سمجھیں کہ جس شخصیت نے ہمیں بتایا کہ حج میں کیا کیا فرائض ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، حجۃ الوداع جو آخری حج فرمایا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ، ویسا ہم کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخصیت نے
حجۃ الوداع میں بار بار اعلان فرمایا، ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اے لوگوں مجھ سے حج کے افعال، حج کے مناسک، حج کی ادائیگی سیکھ لو۔ جتنے بھی حجاج جا کے حج کرتے ہیں، جس ہستی نے حج کا طریقہ سکھایا، جس ہستی نے حج کا طریقہ بتلایا، جسی نے ان تمام مقدس مقامات، متبرک مقامات کی عظمتیں بیان فرمائی، تو کیا اس شخصیت کے دربار میں حاضری، اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری، اس ہستی کے مقدس شہر کی حاضری، یہ حج کا اگرچہ رکن تو نہیں ہے، حج کا مناسک اور حج کے افعال میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ضرور ہے، اس کے ساتھ محبت کا لازمی تقاضا ضرور ہے۔ آقا آپ نے ہمیں حج کے طریقے بتائے، آقا آپ ہی کی طفیل ہمیں بیت اللہ کے طواف کی تعلیم حاصل ہوئی، آپ ہی کے واسطہ وسیلہ سے ہمیں سارے کے سارے افعال حج کی تعلیم ملی، تو کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے اس شخص کا یہ فعل کہ حج تو کر کے آئے، حج کے افعال، حج کے مناسک تو ادا کرے، جس ہستی نے سارے کا سارا حج سکھایا اس کے بارگاہ میں حاضر نہ ہو، اس سے بڑھ کے ظلم اور زیادتی کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج البیت، جس شخص نے بیت اللہ کا حج کر لیا، حج کرنے کا مقصد کیا؟ سارے کے سارے مناسک، سارے کے سارے افعال ادا کیے، حج کے سارے فرائض، واجبات سب کچھ ادا کر لیے۔ من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا لیکن ولم یزرنی، پھر میری زیارت کے لیے نہ آیا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، بیت اللہ میں حاضر ہوا، صفا مروہ مزدلفہ عرفات منا تمام مقامات میں حاضر ہوا، سارے کے سارے افعال ادا کیے، لیکن ولم یزرنی، اس بد نصیب نے میری زیارت نہ کی، اس نے میری بارگاہ میں حاضری نہ دی، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ جس ہستی کے طفیل حج کا سب کچھ ملا، حج کے سارے طریقے ملے، حج کی عظمتیں، حج کی فضیلتیں جس ہستی نے بتائیں، حج کا ذوق اور شوق، حج کا ولولہ، جذبہ اور تڑپ جس ہستی کے طفیل ملا، جو جا کے حج کرے پھر ولم یزرنی، میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اور ایک بات انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، حج چند مقدس و متبرک مقامات میں حاضری کا نام ہے، لیکن جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مقدس مقام کی قسمیں کھائیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم اٹھانا
انتہائی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. اور اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ کون سا؟ مکہ مکرمہ. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. یا اللہ، آپ جو مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں تو کیا مکہ کی قسم اس لیے کہ مکہ میں بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں. لا اقسم بہذا البلد، یا اللہ مکہ کی قسم اس لیے کہ مکہ میں عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، صفا مروہ ہے. لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. یا اللہ اس شہر کی قسم اٹھانے کی وجہ، اللہ اس شہر کی قسم اٹھانے کا سبب، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب آپ اس شہر میں چل رہے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے قدم مبارک اس سرزمین میں لگ رہی ہیں. مکہ میں آپ چل رہے ہیں، مکہ کی سرزمین میں آپ کے قدم لگ رہے ہیں. یہ آپ کے قدم لگنا، آپ کا اس شہر میں چلنا پھرنا اتنی بڑی بات ہے. آپ کے اس شہر میں چلنے کی وجہ سے لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ نے جو اس آیت میں مکہ کی قسم اٹھائی صرف اور صرف اس وجہ سے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں. اور سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کی ذات اطہر مکہ کے لیے کتنی بڑی رحمت، اہل مکہ کے لیے کتنی بڑی رحمت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا. جب چند نادان اہل مکہ نے، مکہ کے چند نادان سرداروں نے ایک جاہلانہ دعا کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، جب مکے کے چند سرداروں نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے اپنے لیے تو دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، وہ مکہ کے سردار جاہل سردار کہنے لگے یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت سچی ہے، اس کی کتاب سچی ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ سچا ہے تو یا اللہ ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس سچے پہ ایمان لاتے نہیں ہیں، تو یا اللہ تو فیصلہ کر، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، اہلکنا بعذاب علیم، یا اور کوئی دردناک عذاب ہمیں دے دے تاکہ پتہ چل جائے ہم جھوٹے یہ سچا ہے. ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پہ پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب دے. جب انہوں نے اپنے لیے یہ بددعا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان کے اعمال تو اس قابل ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کی دعا کا تقاضا تو یہ ہے آسمان سے پتھر برسائے جائیں، ان کی دعا کا لازمی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے ان پہ دردناک عذاب آ جائے. لیکن میرے محبوب جب میرا عذاب ان پہ برسنا چاہتا ہے، جب ان پہ آسمان سے پتھر برسنا چاہتے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کا وجود اقدس ان میں ہے، آپ مکہ والوں میں چل پھر رہے ہیں، مکہ والوں میں رہ رہے ہیں، آپ کے وجود اقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مکے والوں کو عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس مکہ شہر کی قسمیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اس مکہ شہر کو محفوظ فرمائیں آگ کی وجہ سے. تو لہذا حج بیت اللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے،
حج کے افعال ادا کر لیے جائیں یا ادائیگی سے پہلے اس بارگاہ میں حاضری دی جائے جس بارگاہ نے ہمیں سارے کے سارے حج کے طریقے سکھائے ہیں، حج کے سارے افعال سکھائے ہیں، اور پھر اس دربار میں حاضری کوئی معمولی بات نہیں۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی، ظاہر ہے کہ جو ایمان والا مومن بندہ حج کے لیے حاضر ہوا اور پھر من زار قبری، اس نے میری قبر کی آ کے زیارت کی، میری قبر کی زیارت کرنا اتنا افضل عمل ہے، وجبت لہ شفاعتی، میرے ذمہ لازم ہے میں اپنی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے ضرور سفارش کروں گا۔ اور آخرت کے انعامات میں بہت بڑا انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ۔ آپ کی شفاعت جس کو حاصل ہوئی بہت بڑا خوش قسمت، خوش نصیب، گویا اس کی قسمت کے دروازے کھل گئے، جس کو شفاعت مصطفیٰ حاصل ہو گئی۔ فرمایا جو میری شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا آسان سا طریقہ زار قبری، میری قبر کی زیارت کرے، جو میری قبر کی زیارت کرے گا میرے ذمہ لازم ہے میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں حج جو کچھ ملا ہے آپ ہی سے ملا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی بارگاہ کی حاضری سفارش اور شفاعت کا سبب ہے، اور اس شہر کی حاضری، اس مسجد کی حاضری، وہ مسجد جو مسجد النبی ہے، مسجد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، وہ شہر جو مدینہ النبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہاں کی ہر چیز مقدس، ہر چیز متبرک۔ آپ کو پتا ہے ایک وقت تھا اس سرزمین کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام یثرب تھا، سرزمین یثرب۔ یثرب کا معنی کیا تھا؟ یثرب کا معنی بیماریوں کی سرزمین، یثرب کا معنی کیڑوں مکوڑوں کا گھر، یثرب کا معنی پریشانی اور بیماریوں کی اماجگاہ، اس لیے کہ یہ سرزمین مشہور تھی، یہاں موذی جانور بہت زیادہ ہیں، یہاں کیڑے مکوڑے بڑے ہیں، یہاں کی آب و ہوا بڑی ناموافق ہے، اس لیے اس کا نام یثرب تھا۔ لیکن جو ہی یثرب بدلا اور یثرب سے مدینہ النبی بنا، پر جو ہی یہ مدینہ بنا، مدینہ بنتے ہی اللہ نے اس میں وہ برکتیں رکھی، مدینہ بنتے ہی اس کو وہ عظمتیں ملی، اس کو وہ بلندیاں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مدینہ کو یثرب کہنے کی اجازت نہیں ہے، اب یہ یثرب نہیں ہے، یہ طاب ہے، طابہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ طاب اور طیبہ کا معنی یہ پاکیزہ ہے، یہ مقدس اور متبرک ہے، اللہ نے اس میں پاکیزگی رکھی ہے، اب اس کو یثرب کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا جو مدینہ کو یثرب کہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، بخشش مانگے، گویا اسے یثرب کہنا اب گناہ ہے، مدینہ کو یثرب کہنا جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کہتے تھے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، منافق کہتے تھے مدینہ کو یثرب کہتے تھے، اے یثرب والو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یثرب کہنے سے منع فرما دیا، فرمایا اب یہ یثرب نہیں ہے، اب تو یہ پاکیزہ شہر ہے، اتنا پاکیزہ شہر، اتنا پاکیزہ شہر۔ آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے۔ بخاری شریف میں یہ دعا ذکر فرمائی گئی، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے لیے مدینہ کو محبوب بنا دے۔
کہ کہیں آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا، یا اللہ ہمارے لیے مدینہ شہر کو بابرکت بنا دے، یا اللہ مدینہ کے پھلوں میں برکتیں فرما دے، یا اللہ مدینہ کی پیداوار میں برکتیں فرما دے، یا اللہ مدینہ کی آب و ہوا میں برکتیں فرما دے، اور کہیں آپ نے فرمایا یا اللہ مدینہ سے ہر قسم کی بیماری کو ٹال دے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے، طویل سفر کر کے آئے تھے، آب و ہوا بدل گئی اور فضا بدل گئی، شہر بدل گیا، سرزمین بدل گئی، اکثر صحابہ بیمار ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ جب آپ نے صحابہ کی بیماری کو دیکھا، دعا فرمائی یا اللہ مدینہ سے ہر قسم کی بیماری کو نکال دے، مدینہ سے ہر قسم کے امراض کو دور فرما دے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائی ہے۔ دنیا جہان میں ہر کسی شہر میں طاعون جیسی بیماری آ سکتی ہے، آتی رہی ہے، آتی رہے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو طاعون کی بیماری سے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے گی۔ مدینہ میں طاعون کی بیماری نہیں پھیلے گی۔ اور فرمایا دجال جو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، دجال پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا، ہر شہر میں جائے گا، ہر بستی میں جائے گا، قریہ قریہ جائے گا، جا کے اہل ایمان کو گمراہ کرے گا۔ سنو، فرمایا اللہ تعالی مدینہ شہر کو دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال داخل نہ ہو سکے گا، نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا، نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے مدینہ کو محفوظ فرمایا، طاعون جیسی بیماری سے، دجال جیسے فتنے سے محفوظ فرمایا۔ اور یہ حدیث سن لو، توجہ کے ساتھ سنو۔ فرمایا جو شخص مدینہ میں آیا، اسے مدینہ میں آ کے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ اور تکلیف آ گیا، بخار آ گیا، بیماری آ گئی، اسے اور کوئی پریشانی آ گئی، وہ پریشانی کے باوجود مدینہ میں رہا، چلو یار کوئی نہیں، پیسے گم ہو گئے تو کیا ہوا، مدینہ کی حاضری نصیب ہو گئی ہے، بیمار ہو گئے تو کیا ہوا، مدینہ کی حاضری نصیب ہو گئی ہے، یہ پریشانی آئی تو کیا ہوا۔ فرمایا جو تکالیف کو برداشت کر کے، جو بیماری اور پریشانی کو برداشت کر کے مدینہ منورہ میں رہا، کنت لہ شہیدا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے ایمان کا گواہ میں بنوں گا، اس کے ایمان کی گواہی میں دوں گا۔ تو مدینہ منورہ میں حاضری سعادت، مدینہ منورہ میں قیام، مدینہ منورہ میں قیام سعادت، مدینہ منورہ کی زندگی سعادت، اور مدینہ منورہ کی موت سعادت، کتنی بڑی سعادت۔ حضرت فاروق اعظم جیسے عظیم انسان دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، لیکن جب موت آئے آپ کے حبیب کے شہر میں موت آئے، مدینہ کی موت مجھے نصیب فرما۔ فاروق اعظم جیسا انسان مدینہ منورہ کی موت مانگ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے ہو سکے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے، ہو سکے کا معنی اس کے دل میں خواہش ہو، طلب ہو کہ میری موت مدینہ میں آ جائے، اور میں جس کی موت مدینہ میں آئے گی قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ صرف سفارش نہیں، فرمایا جیسے اہل مدینہ صحابہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جو ایمان کی حالت میں مدینہ میں مرا، کہیں دفن ہوا، وہ بھی قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ تو حضرات گرامی، حج میں جہاں اور مقدس متبرک مقامات میں حاضری ہے، اسی طرح حج سے پہلے، حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری بھی انتہائی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ حج میں جو کچھ ملا ہے، حج میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ بتایا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ہمیں حج سکھایا۔ حج میں اس بارگاہ میں حاضر نہ ہونا انتہائی بدقسمتی، بدنصیبی ہے۔ اس بارگاہ میں حاضری کے آداب بھی ہیں، اس کے شہر میں حاضر ہو، ادب سے حاضر ہو، اس کے دربار میں روزے میں حاضر ہو، ادب سے حاضر ہو، مسجد میں حاضری ہو، ادب کی حاضری۔ جو اہل محبت ہیں، اہل محبت ہیں، اہل شوق ہیں، اہل جنون ہیں، یاد رکھیں
اہل محبت کی باتیں اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں، اہل جنون کی باتیں اہل جنون ہی سمجھ سکتے ہیں، اہل ذوق اور شوق کی باتیں وہ ذوق اور شوق والے سمجھ سکتے ہیں، دیوانوں کی باتیں دیوانے ہی سمجھتے ہیں۔ ایک شخص مدینہ میں حاضر ہوا، جا کے کسی دکان سے دہی خرید لی، دہی خریدی، اسے جو کھایا تو کہنے لگا مدینہ کی دہی کھٹی ہے، مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا تو مدینہ کی دہی کو کھٹی کہتا ہے؟ کہتا ہے مدینہ کی دہی کھٹی ہے، چل یہاں سے نکل جا، جہاں کی دہی میٹھی ہو اس شہر میں چلا جا۔ ہاں ہاں میں کہتا ہوں وہاں کے خار بھی پھولوں سے اچھے ہیں، وہاں کی بیماریاں بھی صحت سے اچھی ہیں، وہاں کی تکلیفیں بھی دنیا جہان کی خوشیوں سے کہیں اچھی ہیں۔ تو خوش قسمت و خوش نصیب اہل ایمان وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں کی حاضری انتہائی عظمت فضیلت سعادت کی بات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مدینہ منورہ کی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی حاضری ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے، زیارت بھی نصیب فرمائے، حاضری بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، اہل ایمان کو وہاں کی موت بھی نصیب فرمائے، وہاں کی تدفین بھی نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہاں کی موت بھی اچھی، وہاں کی تدفین بھی اچھی، وہاں کی زیارت بھی اچھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے آپ کو ہر مسلمان کو